بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، یہ جو کتاب بلوغ المرام پڑھتے ہیں آپ حضرات یا پڑھ رہے ہیں، آج اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور مصنف نے جو مقدمے میں یعنی کتاب لکھنے کے پہلے جو اپنا مقدمہ مختصر سا لکھا ہے بالکل شروع میں ہے، اس میں چند باتیں بڑی اہم بیان کی ہیں، اس لیے آج اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ مشہور عالم ہیں احمد ابن علی. ان کا نام ہے احمد ابن علی بن محمد. احمد ابن علی ابن محمد ابو الفضل شہاب الدین ان کا لقب اور کنیت ہے. ابو الفضل اور شہاب الدین یعنی کس کا ستارہ؟ دین کا شہاب ثاقب. تو یہ ان کا لقب اور کنیت ہے. نام ان کا احمد ابن علی ابن حجر. ان کی ولادت جو ہے مصر میں 773 773 ٹھیک ہے نا، سب کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی، نہیں سمجھتے لوگ. یہ 773 ہے اور وفات 852 یعنی 8ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 9ویں صدی میں یہ وفات پائے. یہ اپنے وقت کے کیا نہیں سمجھے کیا؟ تو یہ وفات اور ولادت مصر میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیمات حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، چونکہ محدثین کے ہاں رحلہ فی الحدیث بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کر کے دوسرے علاقے کے علماء کی طرف جانا اور ان سے علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا تھا. اور اسی لیے اس کی حدیث میں بھی بڑی تعریف آئی ہے جو سفر کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اسی لیے اس عالم کو، اس محدث نے بڑا کمال درجہ حاصل کیا جو سفر کیا تھا. اور جو لوگ سفر نہیں کیے، صرف اپنے علاقے کے علماء پر محدود رہے، ان کے پاس حدیثیں بہت کم جمع ہو پائی تھیں. احمد بن حنبل کو ذرا دیکھیں کتنا لمبا سفر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف علم کی حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا لمبا سفر کیا، جو قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے 6 سوال کیا، اللہ نے فرمایا ایک سوال اور کر لو، جو 7 سوالوں والی حدیث ہے. اس میں ایک سوال یہی تھا، یا ربی ای عبادک عالم، اے ربی ای عبادک عالم، اے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا علم والا کون ہوتا
یا ربی ای عبادک عالم، آپ کے بندوں میں سب سے، علماء میں سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا سب سے بڑا عالم وہ بنتا ہے الذی لا یشبع من العلم، لا یشبع الى العلم ویجمع الى علمہ علم الناس۔ موسیٰ سب سے بڑا عالم وہ بنتا ہے ہمارے بندوں میں، علماء میں، جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا، ہر وقت اس کو علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر دو، وَيَجْمَعُ عِلْمَهُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، اور لوگوں سے علم حاصل کر کے لوگوں کا علم بھی اپنے علم میں جمع کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑا عالم بنتا ہے۔ تو اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پہلے بھی تقریباً سارے محدثین سفر کیا کرتے تھے، بر تو تھا نہیں، بر تو تھا کیا، فضائی نہیں تھا سفر، ہاں سمندر بھی کیا، زمینی بھی سفر کیا، علم حاصل کرنے کے شوق میں اسی دھن میں آسا کیا، ہر سفر کو اسی شوق میں طے کیا، بحرو بر کو۔ علامہ حالی کہتے ہیں محدثین کے بارے میں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے شوق میں سب کچھ انہوں نے لٹا دیا اپنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ان کو عالم بنایا تو اب علم کی خدمت پر یہ اللہ تعالی نے کو استعمال کیا اور خوب استعمال کیا۔ تقریباً 100 کتاب، 150 کتابوں تک کے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے لکھی ہیں، بلکہ غور کیا جائے تو بہت ساری کتابیں، اللہ اکبر، لیکن ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جو ہے کہا جاتا ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح، سب سے بڑی شرح بخاری جب سے لکھی گئی اور آج تک سب سے بڑی شرح جو ہے بخاری کی وہ فتح الباری ہے۔ اور ایسی یہ شرح ہے کہ نہ تو آج تک اس کی نظیر کیا، یعنی معمولی بھی اس کے قریب تک کوئی شرح نہیں لکھ سکا۔ اسی لیے جب امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے مشہور کتاب نیل الاوطار، جو سمجھے کہ چھوٹی فتح الباری، فقہ الحدیث پر بہت بڑی شرح نیل الاوطار، جب سے نیل الاوطار لکھا امام شوکانی نے، اس وقت سے ہر مکتب فکر کے لوگوں کا یہ مرجع بن گئی۔ نیل الاوطار جب ماشاء اللہ سامنے آئی اور علماء نے اس کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر کے، متاثر ہو کر کے کہا کہ حضرت آپ بخاری کی بھی شرح لکھ ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا جب اتنی اچھی شرح نیل الاوطار انہوں نے لکھ ڈالی، المنتقی من اخبار المصطفیٰ، یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں ان کے دادا نے کتاب لکھی تھی، جیسے بلوغ المرام ہے، احکام پر کتاب لکھی تھی، جیسے بلوغ المرام ہے، اس سے بڑی وہ تھی اور اس سے پہلی لکھی گئی، تو اس کی شرح امام شوکانی نے لکھی اور نام رکھا نیل الاوطار، تقریباً 9 ضخیم جلدوں میں لکھی۔ تو اس وقت لوگوں نے سمجھا جب اتنی اچھی کتاب یہ ہے تو بخاری کی شرح لکھیں گے تو کتنی اچھی وہ ہوگی۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، اس زمانے کا اخلاص، تواضع، انکساری۔ امام شوکانی سے لوگوں نے کہا، جب کہا حضرت بخاری کی بھی شرح لکھ دیں، تو انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح۔ کتنا پیارا جملہ، علم اور وقار کا جملہ استعمال کیا، تواضع، انکساری۔ لا ہجرت بعد الفتح، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حدیث کے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا
تب تک مکے میں مدینے کے قرب جوار میں جو بھی مسلمان ہوتا اور وہاں اس کو دین پر قائم رہنا مشکل ہوتا تو اس کے لیے ہجرت فرض تھی. اللہ نے فرض قرار دے دیا تھا کہ ہجرت کر کے کہاں پہنچ جائے، وہ مدینہ آ جائے. لیکن جس دن مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب جو جہاں ہے وہیں رہے، اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعین ہی یہی جملہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا. جب لوگوں نے کہا فتح الباری کی بخاری کی شرح لکھیں تو کہا لا ہجرت بعد الفتح. کیا مطلب ہے؟ یعنی فتح الباری بخاری کی شرح لکھ دینے کے بعد اب کوئی دوسرا ابن حجر کہاں پیدا ہوگا جو لکھے. یہ اتنا عزت احترام اکابر کا ادب، اپنی تواضع انکساری، لا ہجرت بعد الفتح. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی. جو ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی، ان میں یہ کتاب فتح بلوغ المرام بھی ہے. انہوں نے یہ کتاب اخلاص کے ساتھ بلوغ المرام لکھی، اور کتنا اخلاص تھا اس کو ذرا ہم آپ کے سامنے مقدمہ، جن کے پاس کتاب ہے مقدمہ کھولیں تب سمجھ میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مل گیا مقدمہ، صفحہ نمبر 7. الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما و حدیثا، والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حثیثا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے. اب یہ کتاب میں کیا کیا وہ لکھنے کے کیا انداز ہے، جس کو کہتے ہیں منہج، کیا طریقہ ہے، کیا شرائط ہے، اب اس کو بیان کرتے ہیں. اما بعد فہذا مختصر مختصر، یہ ایک مختصر سی حدیث کی کتاب ہے. مختصر لازمی چیز ہے. مشکات دیکھیں اتنی بڑی، اور بلوغ المرام دیکھیں نا، صرف میرا خیال ہے 1,500 حدیثیں ہیں تقریباً. سمجھ گئے نا؟ کچھ کم و بیش 1,500 حدیثیں. کہتے ہیں فہذا مختصر، یہ مختصر سی کتاب ہے حدیث کی. لیکن یشتمل، ذرا غور سے سنیے گا، لیکن یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیہ، لیکن یہ مختصر ہونے کے باوجود شامل اور کامل ہے علی اصول الادلہ، الحدیثیہ، اصل دلیلیں جو حدیث سے ہیں احکام کی، اس پر یہ کافی اور شامل اور کامل ہے تو مختصر. لیکن انسان اگر اپنے اسلامی ہر عمل ہر حکم جس پر عمل کرتا ہے اس کی دلیل معلوم کرنا چاہے تو دلیل معلوم کرنے کے لیے کیا ہے، بالکل کافی ہے. ایسا نہیں کہ ہاں سر کے مسح کی دلیل تو ہے لیکن پیر موزے پر مسح کی دلیل چھوڑ دے، نہیں. کتاب تو مختصر ہے لیکن یشتمل علی اصول الادلہ الحدیث، حدیث کس کے دلائل؟ حدیث ہر دین کا ہر مسئلہ جس پر بندہ مسلمان عمل کرتا ہے، ہر مسئلے کی دلیل حدیث سے پالے گا. وہ حدیث یا قرآن سے دلیل نہیں دیں گے. کس سے دیں گے؟ کیوں؟ اسلام میں 4 دینی مسائل کے ثبوت کے لیے کتنی دلیلیں ہیں؟ 4 ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. دینی مسائل کے
اس بات کے لیے ثبوت کے لیے کتنی دلیلیں؟ 4. الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس. سمجھ گئے نا؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، اور جب کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، حادثہ امت مسلمہ کے سامنے، جس پر کوئی نہ قرآنی آیت سے دلیل ہے، نہ حدیث رسول سے، اور نہ اجماع امت ملے گا، تو ایسے موقع پر اہل علم جو ہوں گے قرآن و حدیث کے روشنی میں کیا کریں گے؟ وہ قیاس کریں گے. پھر قیاس کے ذریعے، جیسے مثال کے طور پر ہوائی جہاز پر آپ سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ جائے، نہ تو قرآن میں ہوائی جہاز ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ صحابہ کا تابعین کا اجماع ملے گا. یہ تو بہت ہی بات کی چیز ہے. اب آخر نماز کیسے پڑھے گا؟ اب عالم تمام نماز کے مسائل میں جو احادیث ہیں ان پر غور و فکر کر کے قیاس کرے گا. تو پتہ چلا کہ بارش کا موسم تھا، نیچے پانی بھر گیا تھا، نماز کا وقت آیا، نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی، اور ہر آدمی اپنی اپنی سواری پر صف لگا کے کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا دی. رکوع سجدہ سب کس پر ہوا؟ پتہ چل گیا. اب پلین پر نماز پڑھنا ہے تو کس سے قیاس کریں گے؟ اس حدیث پر. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ 4 دلائل ہیں. لیکن بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن اس کتاب میں جو دلائل پیش کیے جائیں گے وہ صرف کس کے؟ حدیث کے. یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیہ. حدیثیہ نہیں، حدیث والے. آئی بات سمجھ میں؟ چلو. للاحکام الشرعیہ. اور وہ دلیل کس کی ہوگی؟ حدیث میں دلیل کس چیز کی ہوگی؟ اب سوچے کہ سائنس کا وجود ہے کہ نہیں ہے. پوچھ سکتے ہیں نا. آج تو سارا کمال، ساری خدائی کس کو لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے. احکام شرعیہ اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کو جس چیز کے کرنے اور بچنے کا مکلف کیا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ احکام شرعیہ. دنیا بھی نہیں. چشمہ نمبر والا ہو یا بغیر نمبر کے، فریم وائٹ ہو یا بلیک، یہ جا کو ڈاکٹر سے پوچھو، اور دکان والا بتائے گا حدیث میں اس کی دلیلیں. کیوں؟ یہ عادہ کیا ہے؟ یہ دنیا. انتم عالم بامور دنیا. اللہ رسول فرمائے بھائی دین ہم سے سیکھو، دنیا تو تم لوگ ہم سے زیادہ جانتے. انتم عالم بامور دنیاکم. یہیں سے وہ لوگوں کی بات حجت بازی ختم ہو جاتی. اچھا بھائی اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، کیمرہ بھی تو نہیں تھا، یہ بوتلوں میں پانی تو مٹی کے برتن میں پیا جاتا تھا. بھائی ٹھیک ہے، آیا یہ دین ہے؟ یا جب بھی کہیں کسی چیز بن کے بھائی ہاں یہ بدعت ہے عید میلاد، وہ صاحب کیوں بدعت ہے؟ اس وقت نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت پنکھے بھی نہیں تھے، مسجد میں بدعت ہو گیا. وہ بے جاہلوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حجت بازی. شاید آیا پنکھا اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے؟ انتم عالم بامور دنیاکم. لوگوں دنیاوی معاملات میں تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. گندم کے لیے پتھریلی زمین ہو یا ریتیلی زمین، گندم کہاں زیادہ پیدا ہوا؟ تم لوگ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہاں گندم لگاؤ یہاں کھجور لگاؤ پیدا ہو. یہ ہمارا کام نہیں، تمہارا لوگ تم لوگوں کا کام ہے، کسانوں سے معلوم کرو. انتم عالم بامور دنیا کو. تو کتنے احکام شرعیہ کی دلیل حدیث سے ملے گی. ہر مسئلے کی دلیل کس میں مل جائے گی؟ اس کتاب کے اندر. مختصر یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیہ. ٹھیک ہے نا؟ للاحکام الشرعیہ. احکام شرعیہ جو ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟
5. احکام شرعیہ کتنے ہیں؟ 5. احکام شرعیہ پہلے تو ادلہ شرعیہ کتنا؟ 4. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور احکام کتنے ہیں؟ وہ بھی 5. کیا ہے؟ الوجوب. نمبر 2 تحریم. نمبر 3 ندب. نمبر 4 کراہا. نمبر 5 اباحہ. کیا؟ اباحہ. یا آپ کہیں فرض، یا کہیں واجب، حرام، حلال، کراہت، استحباب، اس طرح سے آپ نے یہ احکام 5 وجوب شریعت کے اصطلاح میں یاد رکھیے گا، فرض واجب دونوں ایک ہے. یاد رکھیے گا، فرض اور واجب ایک. بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں واجب اور فرض میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. دونوں کا کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ واجب چھوڑ دو کوئی بات نہیں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں. فرض کی بھی پابندی ضروری ہے اور واجب کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرق کیا؟ جو چیز نص قطعی کتاب اللہ سے ثابت ہوگی کیا ہوگی؟ وہ فرض. لیکن احادیث سے ثابت تو ہے، تاکید بھی ہے، چھوڑنا ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ واجب. یعنی تھوڑا سا درجہ انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرق ہو گیا فرض اور واجب کا. لیکن جمہور کے نزدیک فرض اور واجب سب کا حکم سب ایک ہی چیز کا نام ہے. تو وجوب. نمبر 4 تحریم، حرمت. کوئی چیز فرض ہے اور کوئی چیز کسی کا کرنا فرض، کسی کا چھوڑنا فرض، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحریم، حرام. نمبر 3 ندب. ندب کیا؟ واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب اس کا جو ہے اجر و ثواب، ندب میں بہت ساری چیزیں آ گئی. یہ بعد میں جیسے فقہا نے ترتیب کی. مثلا ایسا ندب جس کے کرنے کی تاکید بھی ہے، اللہ کے رسول نے پابندی بھی کی ہے اور اجر و ثواب ہے، اس کو کہہ دیا تھا سنت مؤکدہ. کیا کہہ دیا اسی کو؟ سنت مؤکدہ. ہے فرض تو نہیں ہے، لیکن ہے کیا وہ؟ ندب. ندب کا معاملہ جو واجب اور فرض نہ ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ندب. اب ندب میں کئی چیزیں آ جائیں گی. سنت مؤکدہ کچھ ایسی چیزیں ہیں نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے، لیکن آپ نے ان کی پابندی نہیں کی یا پابندی کی تاکید نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ سنت غیر مؤکدہ. یہ سب فقہا نے عوام کو سمجھانے کے لیے اس کے مراتب مقرر کیے، ورنہ وصول میں صرف ایک ہی ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں نوافل بھی ہے، اتنا فرق کیا گیا. لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے احکام 5 جو ہیں شریعت کے، واجب کے مقابلے میں جو اسلامی احکام باعث اجر و ثواب پابندی مامورات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ندب. جیسے اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اس میں سب آ جاتا ہے. نفل کو بھی تطوع کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کو بھی تطوع کہیں گے، لیکن عام سلب ہے. لیکن
ہر ایک کی تاکید اور ہر ایک کے مراتب کیا ہوں گے؟ وہ الگ ہوں گے۔ نمبر 4 کراہا، کسی چیز کے کرنے کی حرمت تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حرمت ثابت نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کراہا۔ نمبر 5 اباحہ، کیا؟ اباحہ، اباحہ یعنی مباح۔ کیا مطلب؟ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ندب ہے، نہ حرام ہے، نہ کراہت ہے، حلال آپ کے لیے جائز ہے، چاہے تو استعمال کریں چاہے تو استعمال نہ کریں۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ پانی ہے، سمجھیے نا، آپ چاہیں استعمال کریں چاہے استعمال نہ کریں۔ یہ ٹیبل رکھا ہوا ہے، آپ کی مرضی، سب کو چھوڑو، آپ کا موبائل ہے، یہ کوئی واجب ہے استعمال کرنا؟ فرض ہے، مستحب بھی نہیں ہے، بس ایک آلہ ہے اللہ نے آپ کے لیے جائز۔ لیکن اس کو ناجائز کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جن چیزوں کو، جو چیزیں حرام تھی اللہ نے حرام واضح کر دیا، اور اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ الحمدللہ، یہ احکام خمسہ ہیں۔ تو احکام خمسہ شرعیہ بات ہو گئی نا۔ اور ذرا سنو، حررتہ تحریرا بالغا، اور ہم نے اس کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ کس کو؟ اس کتاب کو۔ لِيَسِيرَ مَن يَحْفَظُهُ مِن بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، تاکہ جس نے جو اس کتاب کو یاد کر لے وہ اپنے زمانے میں کیا ہو جائے گا؟ نابغہ، یعنی نامی اور غرامی سب سے آگے نکل گیا۔ وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِئ، اور بالکل ابتدائی درجے کے لوگ جو ہوں گے، مبتدی، مبتدی کہتے ہیں بالکل، کیا کہتے ہیں؟ جو اسٹارٹ کیا ہوا ابھی، بالکل ابھی نیا نہ شروع، مبتدی کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوگی حدیث صاحب پڑھنے کے لیے۔ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، لکھ دیا، سند بغیر پڑھے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ پھر آگے یہ بھی کہہ دیا، اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، سنن نبوی نے روایت کیا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے، اور حدیث صحیح ہے۔ بس مبتدی بیچارہ ماشاءاللہ آج جو سیدھے راستے پر آئے وہ بھی کہتا ہاں دیکھو اتنی کتابوں کی حدیث اور ٹھوس، کیا خیال ہے؟ یہ بھی مارنے کی ضرورت نہیں، مارو پھر ایسے دیکھو کہاں ہے، پتا چلا نہیں، بٹن کہیں، انگلی کہیں، کیا آئی پہ کیا کہتے ہیں، کہیں غلط ہو گئی تو کچھ کا کچھ نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ہوا الطہور والحل، ایک انسان جو بالکل نیا ہو، مبتدی، الحمدللہ، جو چاہتا ہے کہ حدیث سے سمجھے اور سیکھے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی مددگار ہوگی۔ اور وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، اور بہت بڑے مولانا بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ہم نے دیکھا بعض لوگ مناظرے میں جا رہے ہیں تو معصوم بلوغ المرام پاکٹ میں رکھ کے لائے، میں نے دیکھا ہے مناظرہ، اور مناظرے میں بخاری کون لے کے جا رہے اس کو؟ جیل میں۔ تو میں نے دیکھا کہ الحمد ابن حجر اتنے پہلے جو کہے تھے کہ مبتدی اس سے اپنے علم حاصل کرنے میں مدد پائے گا، اور منتہی جو ہے کبھی اس کو نظر انداز بھی نہیں کرے۔ اللہ اکبر، ابھی بات سمجھ میں اب آئے کتنا ہو کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کسی کی دلیل نہیں، اخلاص کی ریاکاری کی، بھائی اخلاص، مقصد صرف کیا ہے؟ خدمت حدیث۔
اللہ کے بندوں کو یہ بتانا کہ تم جس بات پر عمل کرتے اس کی دلیل یہ ہے. یہی مقصد ہے نا اخلاص. الدین ان نصیحہ. خیر خیر اب آگے ذرا سنو. وقد بینت عقب کل حدیث من اخرجہ من الائمہ. اور ہم نے ہر حدیث کے عقب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے بعد میں. ہر حدیث کا متن لکھ دینے کے بعد آخر میں بتا دیں گے کہ اس حدیث کو کن کن اماموں نے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. آئی بات سمجھ میں نا. حدیث نقل کریں گے, متن تو پڑھ لیا, اب ان کو ٹینشن حدیث تو ہے لیکن ہے کہاں کی. جیسے آج لوگوں کو ٹینشن ہے, آدھی امت ٹینشن میں. واٹس ایپ میں آ گیا کہ جس نے ربیع الاول کا چاند دیکھا, چاند دیکھتے ہی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو بشارت دی, 70 غلام آزاد اور 70 حج کا ثواب پا گیا اور ہمارے اوپر جنت میں ہوگا وہ. واٹس ایپ پر تو حدیث آ گئی لیکن اب سب پریشان ہے کہاں کی. دیکھا, یعنی حدیث بیان کر کے ٹینشن میں اور پریشانی میں ڈال دیا آدھی امت کو. لازمی چیز ہے. اب وہ ابلیس ہی بتا سکتا ہے کہ کس نے گڑھی ہے. ہاں, کوئی بتا نہیں سکتا. ابلیس بتائیں گے, طاہر القادری بتا دیں گے, اور کیا کریں گے سمجھ گئے نا. سمجھیے, اور تو کوئی نہیں بتا پائے گا. یا کہیں بڑے صاحب آج کل جو اچھل رہے ان کا آ جائے گا, اور تو کوئی نہیں بتا پائے گا بھائی. سمجھ گئے نا. تو کہتے ہیں ذرا غور کرو کتنا, یہ میں بار اخلاص کتنا تھا کہ آگے ہم بات جو بتانا چاہتے ہوں سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وقد بینت عقب کل حدیث من اخرجہ من الائمہ. اور ہم ہر حدیث کا متن لکھنے کے بعد اس کے پیچھے بتا دیں گے کہ کن کن اماموں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ. اللہ اکبر. اور اس سے میرا مقصد صرف امت کی خیر خواہی ہوگی. دیکھا آپ نے, یہ کیا ہے؟ اپنے باپ دادا کے مسلک کو ثابت کرنا نہیں, یہ بتانا ذرا سمجھو. یہاں اس کو بیٹھا لو. ہاں, کیا مقصد ہے؟ اتنی کیا کرے؟ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور مقصد ہمارا صرف کیا ہے؟ امت کی نصحً لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ. اس امت کی خیر خواہی. اور امت کی خیر خواہی کیسے ہوگی؟ اب اس کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, امت کی خیر خواہی 4 طریقے سے. دیکھا نہیں سمجھ آ رہی بات. ہم نے بتا دیا کہ حدیث کہاں ہے, هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. اس حدیث کو 4 نے روایت کیا. ذرا غور سے سنیں, ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. پہلی حدیث جس کے پاس ہے دیکھو بولے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. حدیث ہو گئی نا. آگے اخرجہ الاربعہ. اس حدیث کو روایت کیا ہے ائمہ 4 سنن 4. یعنی کون؟ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. کیا خیال ہے؟ خیر خواہی ہے نا, ورنہ یہ پریشان ہوتے واٹس ایپ کی طرح. اور اگر پوچھا مولوی صاحب میں اس تمہارا ذمہ دار نہیں, سو رہا تو تم نے ٹیلی فون کر دیا, تو دوسرا ٹینشن. ایک اس نے ٹینشن میں ڈالا واٹس ایپ بھیج کر کے, دوسرا مولوی نے پھٹکار کر کے, اور اللہ ٹینشن ہی ٹینشن. انہوں نے کیا کیا؟ حدیث بیان کیا, کہا بھائی یہ حدیث ابو داؤد ترمذی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ 4 نے اس کو روایت کیا. اور ذرا سنو, ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا. 4 اور یہ جو ائمہ ان کے استاد مسلم کے استاد, ابو داؤد کے استاد, یہ کے استاد ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے.
اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا بھائی, ہے خیر خواہی نا. اور وصححہ, اور اس کو ابن خزیمہ نے, ترمذی نے صحیح کہا ہے, اور امام مالک, احمد اور شافعی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کہاں کی حدیث, ٹینشن ہی ٹینشن, پریشان نہیں. لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ. اب خیر خواہی کیسے؟ چار طریقے سے. نمبر 1, پڑھنے والے لوگ اس امت کے, وہ سارے لوگ جو اس حدیث کتاب کو پڑھیں گے, ان کی ایک خیر خواہی تو یہ کہ ہم نے بتا کر کے انہیں معلوم پڑ گیا کہ حدیث جو ہے اسلامی دیوان, یعنی حدیث کی جو کتابیں آج صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں, ان دواوین اسلام اور اسلامی کتابیں جو ہیں محدثین کی لکھی ہوئی, جس پر امت نے اتفاق کیا ہے, ان کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. نمبر 2, تداولتہ الائمۃ الاعلام. اس حدیث کو اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک سارے ائمہ اسلام اس کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے. کسی نے نہیں کہا کہ کیا ثبوت کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کیوں؟ ابھی بدبخت عبداللہ چکڑالوی نہیں پیدا ہوا تھا. وہ پیدا ہوا تھا, نہیں وہ کیا پتا کہ بخاری جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, کیونکہ ایک کذابین پیدا نہیں ہوئے تھے حدیث کے انکار کرنے والے. آخر یہ سارے مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے آج تک اس حدیث کو پڑھایا, عمل کیا. کبھی کسی نے اس کے حدیث ہونے میں شک شبہ نہیں کیا. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 3, امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری خیر خواہی کیا کی؟ حدیث نقل کرنے میں حدیث کے جتنے طرق تھے, جتنی کتابوں میں تھی, اور جن کتابوں میں تھوڑا تھوڑا کمی بیشی تھی, سب کو بیان کر دیا تاکہ پتا چل جائے کہ ہاں فلاں فلاں کتاب میں حدیث ان الفاظ میں اور فلاں فلاں کتاب میں. کتنی بڑی چیز ہے. اور آج معلوم پڑتا کمپیوٹر دبائے کہ ہاں یہ کہاں کہاں یہ ہے. ابن حجر نے پہلے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے, یہی انہوں نے, ابن حجر نے جو لکھا, اب جن کتابوں کا نام لیا کمپیوٹر والا یا انٹرنیٹ کیا کہتے ہو, ان کو دیکھے گا پھر ان میں ڈھونڈ کر کے بتا دے گا کہ ہاں نمبر ڈال دیا, نمبر اس نے ڈالا, باقی حوالہ کس نے دیا تھا؟ بلا کمپیوٹر والے, جن کا یہ اصلی کمپیوٹر تھا, جس کا کبھی فیوز نہیں اڑتا تھا, کبھی بیٹری ڈاؤن نہیں, یہاں تو نہیں اصل میں لائٹ چلی گئی, یہ کبھی خراب نہ ہوتا رہا. کتنی یہ خیر خواہی تھی. آگے بات سمجھ میں. اور پھر بتا دیا حدیث صحیح ہے یا. نمبر 4, اللہ اکبر, ارشاد المنتہی. اور اگر کوئی انسان ابتدائی مرحلے سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس حدیث کو اصلی کتابوں میں جا کر کے مزید دیکھ سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے. یہ خیر خواہی تھی نا. انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کیا کہ ارادتن لارادت نصح الامہ. ٹھیک ہے نا. اب آگے فالمراد بالسبع, میں کبھی کہوں گا رواہ السبع, اس حدیث کو, حدیث کا متن نقل کروں گا اور بعد میں کیا کہوں گا؟ سبع, یا اخرجہ السبع, یا للسبعۃ, یا رواہ السبع. تو سبعہ سے مراد میں کہوں گا تو احمد اور صحاح ستہ. احمد, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی,
ابن ماجہ اور ابو داؤد، ہو گئے 7۔ بتا دیا کہ حدیث کیا ہے، 7 کی ہے۔ وَبِالسِّتَّةِ، اور میں کہوں گا، کبھی کہوں گا کہ رواہ الستہ یا اخرجہ الستہ، 7 نہیں بلکہ کتنے، 6 نے۔ تو مراد کتب الستہ، احمد کے علاوہ بخاری، جس کو ہمارے برس صحاح ستہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ۔ لیکن یہاں عرب میں مشائخ جو ہیں صحاح ستہ نہیں کہتے، کتب ستہ، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ چلو، وَبِالْخَمْسَةِ، اور کبھی میں کہوں گا، خمس اخرجہ خمسہ نے روایت کیا ہے، یعنی 5۔ تو بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ 5۔ سنن 4 اور مسند احمد بن حنبل۔ وَبِالْأَرْبَعَةِ مَا عَدَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَّلِ، اور جب میں کہوں گا 4 نے روایت کیا ہے تو پہلے تینوں کو نکال کے، احمد، بخاری اور مسلم، کتنے بچے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اللہ اکبر۔ وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَالْأَخِيرِ، اور کبھی میں کہوں گا 3 نے، تو 3 پہلے والے اور 1 آخری، یعنی احمد، بخاری، مسلم، ادھر سے نکال دو، اور آخر میں کون ہے؟ ابن ماجہ۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ اللہ اکبر۔ وبالمتفق، اور کبھی میں کہوں گا متفق علیہ، تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہوگی۔ وقد لا اذکر معہما غیرہما، اور کبھی حدیث تو بہت ساری کتابوں میں ہوگی، ترمذی میں، نسائی وغیرہ میں بھی، احمد میں بھی، لیکن میں صرف بخاری اور مسلم کہوں گا بس۔ اخرجہ الشیخان یا متفق علیہ کہہ دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن بخاری اور مسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا نام لے لینے کے بعد پھر مزید کی ضرورت نہیں رہتی۔ وما عدا ذلك فهو مبین، اب ان 7 کتابوں کے علاوہ جو کتابیں آئیں گی ان کا باقاعدہ ہم نام لیں گے، جیسے ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، بہقی، حاکم، سب کا ہم کیا کریں گے؟ نام لیں گے۔ مقدمہ ہو گیا۔ وَسَمَّيْتُهُ بُلُوغَ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ، اور ہم نے اس کتاب کا نام، اس مختصر فہذا اما بعد فہذا مختصر یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ من الاحکام الشرعیہ۔ سمجھ گئے نا؟ وہاں مختصر بتایا، لیکن اب بتا رہے اس کا نام کیا ہوگا؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، لیکن احکام سے مراد کیا ہوں گے؟ وہی 5، اور دلیل سے مراد کون ہے؟ دلیل کہاں کی؟ حدیث کی۔ ادلہ 4 ہے نا۔ اللہ اکبر۔ واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمناہ علینا وبالا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے جو سیکھا ہے، جو علم حاصل کیا، اس کو میرے لیے مصیبت اور وبال نہیں بنانا۔ وبال کب بنے گا؟ جب انسان علم کے مطابق عمل نہ کرے، اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، یہی ہے وبال۔ اللہ اکبر۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور
یہ بھی سوال کرتے اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ ہمارے رب کو راضی کر دینے والے ہیں. یہ تو مقدمہ ہو گیا. آگئی بات آپ لوگوں نے سمجھ لیا. یہ تو مصنف. اب یہاں چند باتیں اور ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے ایک لفظ سے یہ بات واضح ہے کہ کتاب خالص اخلاص، خدمت دین، خدمت علماء، طلبہ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، اخلاص تھا، امت کی خیر خواہی. اسی لیے جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ قبول کرتے ہیں. الحمدللہ اخلاص تھا. انہوں نے کتاب لکھی، اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے قبول فرمایا کہ آج دنیا کی عرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہر جگہ اس کو داخلے نصاب، اس کتاب کو داخلے نصاب اور اس کی شرح کے ساتھ سبل السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ آج دنیا میں سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی جو کہی جا سکتی ہے وہ کون؟ سعودی جامعات، مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی. ریاض کوئی یونیورسٹی ایسی خالی نہیں ہے جس میں یہ کتاب داخل نصاب نو فقہ الحدیث کے نام. کس پر؟ فقہ الحدیث کے نام پر. ہمیشہ سے لوگوں نے اس کی خدمت کیا اور پھر دوسرے ناحیے سے اس کی شرح لکھنے پر لوگ برابر شرح لکھنے کی کوشش کرتے رہے. سب سے پہلی شرح اس کتاب کی جس نے لکھی ہے وہ شرف الدین الحسین بن محمد المغربی رحمت اللہ علیہ. شرف الدین قاضی تھے، قاضی شرف الدین الحسین بن محمد المغربی، یہ یمن میں رہتے تھے. وفات 1048، ولادت 1048 اور وفات 1119. 1119. انہوں نے جو شرح لکھی اس کا نام رکھا البدر التمام فی شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. یہ سب سے پہلی سب سے بڑی شرح جو لکھی گئی وہ کون سی ہے؟ البدر التمام. الحمدللہ تمام بدر 14ویں رات کا چاند. بدر التمام کس کو کہتے ہیں؟ 14ویں رات کا چاند. انہوں نے نام رکھا البدر التمام. اور الحمدللہ یہ کتاب مخطوطہ پڑھی ہوئی تھی اور اس کتاب کا ایک مخطوطہ ہمارے بر صغیر میں کلکتہ لائبریری کے اندر بھی پایا جاتا تھا. البدر التمام کا ایک نسخہ بنگال میں کلکتہ لائبریری کے اندر، اور کہیں بر صغیر میں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. یمن میں تھا اور علاقوں میں، لیکن ہمارے بر صغیر میں کہاں تھا؟ کلکتہ لائبریری، گورنمنٹ لائبریری جو تھی وہاں ایک نسخہ اس کا پایا جاتا تھا. ابھی الحمدللہ چند سال پہلے بعد یمنی مشائخ نے اس کی تحقیق کی اور وہ کتاب 4-5 ضخیم جلدوں میں چھپ کر کے آئی. یہ پہلی شرح ہے، سب سے معتبر، سب سے عالی شان. اس کے بعد کہا جاتا انہی کے شاگرد شیخ محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی رحمت اللہ علیہ. یمنی بھائی، یمنی صنعانی، صنعا کے رہنے والے تھے. محمد بن اسماعیل الامیر، وہاں کا جو اس وقت ملک تھا، ان کے علم سے بڑا متاثر ہوا تو صنعا کی جو جامع مسجد تھی اس وقت کی، اس کی خطابت ان کے ذمے تھی اور
اس امیر کی وجہ سے بہت بڑا کام انہوں نے دین کا کر ڈالا. محمد بن اسماعیل اس لیے الامیر کہا جاتا ہے. امیر سمجھتے ہو نا، امیر سلطان، امیر فلاں فلاں، وہ امیر وہ بڑا کوئی معمولی نہیں. مولانا بھی اللہ نے دونوں بھی دیا، وقت کے عالم بھی ہیں اور یہ شاگرد کس کے تھے؟ ایک تو ان کے تھے اور دوسرے ان کے سب سے بڑے استاد جو تھے علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ محمد حیات سندھی، یہ سندھ کے، ارے وہ تمہارا سندھ، ہاں سندھ کے عالم تھے. وہاں کتاب و سنت پر عمل کرنا ذرا مشکل کر دیا تھا لوگوں نے، تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. ابو الحسن سندھی الکبیر، جن کی وفات 1138 یا 39 ہجری میں ہوئی تھی، ان سے حدیث پڑھے. مسجد نبوی میں سب سے بڑا حلقہ درس حدیث انہی کا تھا. پھر ان کے انتقال کے بعد علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہی کے مسند درس بیٹھے، اور مسجد نبوی کا پورے عرب اور دنیا کا سب سے بڑا حلقہ درس حدیث یہی تھا. اور وہی علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی عالم نکلے جو دنیا کے اندر پھیل کے کتاب و سنت کی دعوت دی. انہی میں سے علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات 1164 ہجری کے اندر ہوئی. انہی کے شاگرد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات 1176 ہجری کے اندر ہوئی. اور انہی کے شاگرد محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اب لوگ کہتے ہیں وہابی بھی شاگرد نکلا تو کس کا نکلا؟ سندھی مولوی کا. ارے ذرا سوچو، تم کس کو گالی دیتے ہو یار؟ ہاں، کس کی گالی دیتے ہو تم وہابی کہہ کر کے؟ پہلے اپنا باپ کو دادا کو سمجھائے ہوتے کہ ہاں وہابی کہاں سے پیدا ہوا؟ وہابی تو انہوں نے پیدا کیا نا، علامہ حیات سندھی نے پیدا کیا. اور سندھی تھے، پکے سندھی، ٹھٹھا کے ٹھٹ کیا نا جگہ نام ہے ٹھٹھا، وہاں کے رہنے والے. الفاظ ہی بتا رہا ہے کہ رہے ہوں گے کچھ ذرا سا ٹھیٹ، سمجھ گئے نا؟ علامہ حیات سندھی 3 ہو گئے. اور انہی کے نامور شاگردوں میں سے محمد بن اسماعیل، یہ شیعہ تھے، زیدی. یہ شیعہ نہیں خبیث نجیس نہیں، یہ زیدی یمن میں جو ہوتے ہیں، یعنی ان کے تشیع میں صحابہ کو گالی دینا، مرتد وغیرہ کہنا نہیں ہے. مسائل کچھ عقائد میں فرق ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ زیدی تھے. لیکن علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے جب حدیث پڑھی اور ان سے علم حاصل کیا تو انہوں نے اپنی زیدیت سے توبہ کر کے وہ سنی ہو گئے تھے. تو اس طرح سے اور لوگوں کے بارے میں، لیکن یہ 4-5 بڑے نامی گرامی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی نے پورے نجد کو، انہوں نے محمد بن اسماعیل یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یمن کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ فاخر زائر الہ آبادی نے بر صغیر کو، چاروں طرف سے کتاب و سنت کو عام کر دیا. تو ان خوش نصیبوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے منتخب کیا، ان میں محمد بن اسماعیل یمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہیں بڑی ایذا دی گئی، بہت تکلیف دی گئی، لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے. اور ایک چیز اور بتائیں، جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے کفر و شرک کا اہل بدعت نے فتویٰ لگانا شروع کیا، تو سب سے پہلے ان کی حمایت میں جس نے اپنی زبان اور قلم اٹھایا تھا وہ شیخ محمد بن اسماعیل امیر الیمانی الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی البدر التمام جو پہلی شرح تھی مغربی کی، اس کا خلاصہ، یعنی اس کو مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد اس میں کچھ مزید اور چیزوں کا اضافہ کیا. بلکہ کہا جاتا ہے یہ سبل السلام اتنی عام ہو گئی
کہ لوگ اس کو اصل کتاب سمجھنے لگے، اصل کو بھول گئے. حالانکہ اصل کتاب کیا تھی؟ البدر التمام. اس کو تو لوگ بھول گئے اور اس مختصر کو کیا سمجھنے لگے. اور آج یہ سبل السلام سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی شرح سمجھی جاتی ہے، اور یہی کتاب فقہ الحدیث کے نام پر آج پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ رائج ہے. یہ تو ہوا. اس کے بعد اور آیا یہاں الحمدللہ اس کی شرح کی بات چل رہی تھی. پھر سبل السلام کے بعد علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 شرح لکھی، ایک عربی میں ایک فارسی میں. فتح العلام عربی میں اور مشک الختام فارسی میں. چونکہ جس وقت نواب صاحب تھے اس وقت ہمارے بر صغیر کی سب سے بڑی زبان جو سمجھی جاتی تھی وہ فارسی تھی، اسی لیے وہاں فارسی میں انہوں نے شرح لکھی تھی. بہترین شرح سمجھی جاتی ہے. 2 شرح انہوں نے لکھی. اسی طرح سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد سید احمد حسن ڈپٹی کلکٹر، ماشاء اللہ یہ وقت کے محدث تھے، اور پھر یہ نظام کے دور میں یہ دکن کے اندر کافی سالوں تک رہے ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر. انہوں نے اس کی ایک مختصر شرح لکھی. سید احمد حسن دہلی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1920 عیسوی میں ہوئی ہے، انہوں نے اس کی شرح لکھی. اور شرح بھی عرب اور عجم میں مقبول ہوئی اور مطبوع ہے. پھر اس کے بعد عربی ہی میں ایک شرح یہ بھی لکھی گئی، اتحاف الکرام، جو آپ لوگ ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب کی. سعودی مشائخ نے بہت اس کی شرحیں لکھی. ابھی سب سے مفصل شرح جو ہے ان کی وہ اللہ شیخ عثیمین رحمت جو ہے وہ کئی جلدوں میں، ابھی پتہ نہیں کتنی جلد، وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے. پوری ہو گئی ہے، بڑی کتاب، سب سے زیادہ تفصیل اس میں ہے. چلو یہ تو ہوا. لیکن یہ کتاب عربی میں تھی. جب بر صغیر میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اور حدیث کی دعوت دینے کا سلسلہ عام ہوا تو اس وقت سب سے پہلے مولانا عبد التواب ملتانی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1366 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا، اور ترجمہ بھی بین السطور، جسے قرآن کا ترجمہ ایسے ہی. اور حاشیہ چاہے کون؟ مولانا عبد التواب ملتانی. مولانا عبد التواب ملتانی یہ بڑے علماء میں سے تھے. عرب کے بہت سارے لوگ ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے رہے، اس لیے سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا. اور الحمدللہ اس طرح سے یہ کتاب آج تک پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے بر صغیر میں جب یہ کتاب آئی اور لوگوں نے داخل نصاب کیا تو کچھ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا. سمجھ گئے نا؟ بڑا ناگوار. اس لیے اس کتاب کے مقابلے میں اب اور کتابیں شائع کرنے لگے. مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، نام نہیں لیتا، نام تو لے رہا ہوں لیکن مسلک نہیں بتاؤں گا بھائی. یہ تو احمد صاحب ضرور غصہ ہو جائیں گے نا، اور یہ بھی غصہ ہو جائیں گے. یہ بنگالی بابا تو بالکل غصہ ہو جائے گا، بہت غصہ ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ مولانا ظہیر حسن شوق نیموی، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی مغفرت کرے. انہوں نے اشتہار شائع کیا آج سے تقریباً 60 سال قبل. ان لوگوں نے، اب ان لوگوں سے مطلب کون ہے سمجھ جاؤ؟ ورثے میں ایک ہی مسکین جماعت ہے جس کو اپنے کتاب مدرسے میں پڑھاتی ہے حدیث کے. ان لوگوں نے حدیث، بلوغ المرام، مشکات اپنے بچوں کو پڑھا کر کے سب کا عقیدہ خراب کر دے رہے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کر کے بچوں کا عقیدہ، جملہ درا دے، عقیدہ کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کا اور عقیدہ خراب کر دے رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بچوں کے بگڑنے اور بدعقیدی، اچھا ایک بڑی مزے کی بات اور کہتے ہیں مصیبت تو یہ ہے پڑھانے والے بھی چپکے آدھے انہی کے ہیں.
میں سوچا تھا آگے پڑھ کے سناؤں گا آپ لوگوں کو پوری تحریر، لیکن ذرا غور کرو، یعنی سنت حدیث کی جب دعوت بر صغیر میں عام ہوئی تو کتنا لوگ خوف زدہ، کہتے مصیبت تو یہ ہے کھلاتے ہم ہیں، ہاسٹل ہم بناتے ہیں، مدرسین کی تنخواہ ہم دیتے ہیں، اور 3 وقت کا کھانا طلبا کو ہم دیں، اور حدیث اس کو پڑھتے ہیں اور عقیدہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خراب ہو جاتا ہے، اپنے مذہب سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے، کمال ہے کہ آدھے سے زیادہ مدرسین بھی چپکے چپکے انہی کو ہو گئے ہیں۔ اللہ الحمدللہ، اس سے پتا چل گیا کہ ہاں ان کو انگریز نے پیدا کیا ہے کہ آپ نے پیدا کیا ہے، سب پتا چل گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب لکھیں جس کی وجہ تاکہ ہمارے بچے اسی کتاب کو پڑھیں اور بدعقیدگی سے بچ جائیں۔ یعنی یہ بلوغ المرام ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ اللہ، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے کوئی اور اپنی حدیث کی کتاب لکھیں جس کے پڑھنے کے بعد بچے بدعقیدگی سے بچ جائیں۔ لکھا، بہار کے رہنے والے تھے، پٹنہ کے، ماشاءاللہ اعلان کیا پورا بر صغیر حضرت کون سی کتاب پیش کریں گے کہ جس سے بدعقیدگی کے سے بچائیں۔ کتاب لکھی، پیش کیا، جیسے میدان میں آئی سب سے پہلے مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ نے دے مارا۔ ہاں، مولانا عبد الرحمان مبارک پوری جن کی وفات 1353 ہجری میں یعنی 1935 سے 38 کے قریب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پورا پردہ فاش کر دیا، اس میں کتنا گھوٹالا سمجھتے ہو نا، کتنا گھوٹالا، کتنا گھپلا، کتنا تحریف، کتنی جھوٹ بولی، سب انہوں نے کتاب لکھی۔ اوقار المنن فی تنقید آثار السنن۔ مولانا شوق نویر نے جو کتاب لکھی تو اس کا نام تھا آثار السنن۔ اس کے رد میں جو کتاب لکھی اوقار المنن فی تنقید آثار السنن۔ بہرحال وہ بہار میں بیٹھ کر کے لکھے اور بہار ہی میں رہ گئی، آج تک دنیا میں اس کتاب کا وجود ہی نہیں۔ دنیا میں بر صغیر کے کسی مدرسے میں داخلے نصاب کیا ہی نہیں گیا، اور بلوغ المرام آج تک پڑھائی جو بچے آج تک بدعقیدہ ہو رہے ہیں ان کے۔ اور جو اصلاح عقیدہ کے لیے کتاب لکھی تھی چونکہ نیت صاف نہیں تھی، ہاں، اس کتاب کا مقابلہ تھا، آخرکار برباد ہوئی، کوئی کامیابی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کا بر صغیر کے سب سے بڑے ادارے میں ایک میٹنگ ہوئی کہ بھائی یہ لوگ بلوغ المرام کا ترجمہ بھی کر دیے ہیں اور چھپتی بھی اپنے یہاں مشکل ہی ہے، چھپاتا بھی کون ہے؟ ہم لوگ، اور خریدتے ہیں یہ، ہمارے بچے برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑے ادارے نے میٹنگ میں کہا کہ کوئی ایسی کتاب تالیف کی جائے جس کی وجہ سے لوگ اس کتاب کو پڑھیں، بلوغ المرام کو چھوڑ دیں تاکہ بدعقیدگی سے بچ جائیں۔ ہمارے لکھنؤ پڑوس کے تھے مشہور عالم، کتاب لکھا الفیت الحدیث، 1000 حدیث ہیں، الفیت الحدیث۔ وہ پریس سے چھپی، دکان پر بھی نہیں آئی، کیوں؟ دکان والے بھی نہیں خریدے اس کو۔ ہم کو تو ایک جگہ سے مل گئی تھی، ساؤتھ انڈیا میں تھے، وہ بھی گئی کام سے، یہ اپنی جگہ پہ باقی رہ گئی بلوغ المرام۔ چھپاتے بھی وہی ہے، پڑھتے ہم ہیں، قیمت بیچتے ہو ہیں، خریدتے ہم ہیں۔ پھر بڑا مسئلہ ہوا بھائی، آخرکار اب تنگ آ کے چھوڑ دیا اس کا۔ الحمدللہ یہ کتاب برابر اس طرح سے لوگوں نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن نیتوں میں کھوٹ، اسی لیے اللہ تعالی نے کسی کتاب کو آج تک بر صغیر میں اس کے علاوہ قبول نہیں کیا۔ پھر اس طرح سے ایک سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا، ہم نے چند کے نام رکھا ہے۔ بلوغ المرام کو فیل کرنے کے لیے کتنی کتابیں؟ 2، آثار السنن، پھر التعلیق الحسن، اور دوسری کتاب الفیت الحدیث۔ یہاں سے تو ہار گئے۔ اب مشکات تو اس سے بھی بڑی ہے، مشکات کے پیچھے وہ بھی مسئلہ یہ ہے، وہ بھی پڑھ کر کے عقیدہ خراب ہوتا ہے، مشکل ہے۔ تو اس کے مقابلے کے لیے کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح۔ کیا؟
مقصد ہے ان کتابوں کو فیل کیا ہے. یہاں کیوں؟ ان کتابوں کو پڑھ کر کے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا. اللہ اکبر. چلو وہ بھی فیل ہوئی. صحیح بخاری کے مقابلے کے صحیح البہاری لکھی. کیا لکھی؟ صحیح البہاری. وہ بھی وہیں رہ گئی، آج تک کہیں پڑھی نہ گئی. اپنے مدرسوں سے بھی بخاری کو بے دخل نہ کر سکے. اللہ اکبر. یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، کہیں بھی کامیابی نہ ہوئی ان کتابوں کو فیل کرنے کے لیے. آخر میں کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، کتاب لکھنا شروع کیا. ہند و پاک کی تقسیم ہو گئی، پاکستان پہنچ گئے اور بڑی محنتوں کے ساتھ کتاب لکھی اعلاء السنن، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ساری کتابوں کا جواب. وہ کتاب بھی کراچی سے چھپی، چھپانے والا بھی پریشان ہے، لاکھوں روپے خرچ کیا، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں. خریدا بھی تو ہم جیسے لوگ خریدے. لاؤ ایک نسخہ ہم کو بھی دے دو تاکہ پڑھیں گے ہاں کیسے بخاری کی مخالفت کی جاتی. اللہ اکبر. اس طرح سے ایک سلسلہ قائم ہو گیا حدیث ان کتابوں کو رد کرنے کے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھا تھا. نہ بلوغ المرام کا مقابلہ آج تک کسی کتاب نے کیا، نہ تو سبل السلام کا، نہ مشکات کا، نہ صحائح ستہ کا. ساری کتابیں چھپی، محنت کی گئی، پڑھی، لکھی گئی، چھپی، لیکن پڑھی نہیں گئی. پڑھی وہی گئی جو اخلاص پر لکھی گئی تھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اس کتاب کے متعلق چند باتیں تھی جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بس پورا ہو گیا.